أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب، سورہ مبارک ہمزہ کی دوسری آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے. پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی. اب الذی جمع مالا وعدد، ٹھیک، بحث کل یہاں تک پہنچی تھی. عدد در اصل مادہ عد بمعنی شماری شخص، یعنی عدد اصل میں اس کا مادہ ہے مولانا عد، جس کے معنی شمار کرنے اور گننے کے ہیں. عدد اس کی اصل کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ عد، جس کے معنی ہے شمار کرنا، گننا. بعضی نیز احتمال دادے ان کہ از عدے بر وزن غدے یا عد غد، عد کہنا، ٹھیک ہے نا، زیر زبر تو ہے نہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے. بر وزن غد بمعنی آمادہ کردنے ان اموال و ذخیرے نمودن برائے مشکلات و روز مبادات. بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ عدد عد سے نہیں بنا ہے جس کے معنی شمار کرنے کے ہیں، بلکہ یہ عد سے لیا گیا ہے جو بر وزن غدہ ہے، جس کے معنی ہے اموال کو ذخیرہ کرنا اور آمادہ کرنا تاکہ مشکل اوقات میں، مشکل دنوں میں کام آ سکے. مشکل دنوں میں مال و دولت سے سہارا لینے کے لیے، مشکل حالات میں، مشکل حالات سے لڑنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے جو مال و دولت اکٹھا کی جائے، ٹھیک، اسے عدد کہا جاتا ہے. یہ عدد کہا گیا. بعضی نیز آن را بے امساک و نگہداری تفسیر نموده اند. بعض مفسرین نے عدد کو امساک اور نگہداری سے تفسیر کیا ہے. کہا عدد سے مراد امساک اور نگہداری. امساک و نگہداری یعنی مولانا بچا کر رکھنا، بچا کر رکھنا، خرچ نہ کرنا، ٹھیک. بلے معنی اول از ہمیں ظاہر ترس. اب یہ مفسر کا اپنا نظریہ ہے. تین تفسیریں عدد کے بارے میں بیان کی. کسی نے کہا کہ اس کے معنی شمار کرنے کے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کے معنی مشکل حالات میں مدد لینے کے لیے، مشکل حالات سے لڑنے اور نمٹنے کے لیے جو مال اکٹھا کیا جائے اسے کہا جاتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ امساک اور نگہداری کے معنی میں ہے. اب یہ صاحب تفسیر کہہ رہے ہیں کہ ان تمام معانی میں جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ واضح اور ظاہر تر ہے، یعنی شمارش کے معنی میں، گننے کے معنی میں. بہرحال آئے ناظر بے سربت اندوزانی اس کی مالا نہ بے عنوان یک وسیلے بلکہ بے عنوان یک ہدف بھی نگران. کہ بہر صورت عدد کو اب چاہے جس معنی میں لو، ٹھیک. یہ آیت کریمہ ان مال و دولت کو ذخیرہ اور اکٹھا کرنے والوں کے سلسلے میں ہے کہ جو مال دنیا کو وسیلے نہیں بلکہ ایک ہدف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو لوگ مال و دولت کو وسیلہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی بہت ساری ضروریات پوری ہوتی، بلکہ ہدف سمجھتے ہیں کہ مال دنیا اکٹھا کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو کہتے بہرحال آئے نازل بے سربت انگوزانی، بہر صورت یہ آیت ان لوگوں پر نازل ہے کہ جو لوگ دولت کو اکٹھا کرتے ہیں
ان دولت کو اور ثروت کو جمع کرنے والے اور ذخیرہ کرنے والوں کے سلسلے میں ہے کہ جو مال نہ بعنوان ایک وسیلے، کہ جو مال کو نہ یہ کہ ایک وسیلہ اور ذریعہ بلکہ بعنوان ایک ہدف، بلکہ ایک ہدف اور مقصد کے عنوان سے نگرند دیکھتے ہیں، جو مال و دولت کو وسیلہ نہیں بلکہ ہدف سمجھتے ہیں۔ بدر جمع آوری آن ہیچ قید و شرط قائل نیستند، اور اس کو ذخیرہ کرنے، اس کو اکٹھا اور جمع کرنے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی قید و شرط کے قائل نہیں ہے۔ مال اکٹھا ہونا چاہیے، ثروت ذخیرہ ہونی چاہیے، چاہے کس راہ سے آئے، سمجھ گئے ہیں؟ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، مشروع طریقے سے، کما کر کے، لوٹ کر کے، اے مولانا، پسینہ بہا کر کے، یا کسی کا حق غصب کر کے، کسی بھی طریقے سے از حلال و حرام و تجاوز پر حقوق دیگران، حلال و حرام یا دوسروں کے حقوق پر تجاوز کر کے، از طریق شرافت مندانے یا طرق پست و رسیلانے، چاہے شرافت مند طریقے سے، عزت مندانہ طریقے سے، یا پست و رسیل طریقے سے، آن جماوری میں گرگی جمع کر، جس راہ سے بھی ہو جائے، چاہے اچھے راہ سے، برے راہ سے، سمجھے، اچھی طریقے سے، برے طریقے سے، اچھے پیشے سے، غلط پیشے سے، عزت کے ساتھ کما کے اکٹھا کر، یا ذلیل ہو کر کے، ہے نا، ان کا ہدف صرف اور صرف ذخیرہ اندوزی ہے، مال دنیا کو جمع کرنا ہے۔ وَأَنْ تنہا نشان عظمت شخصیت میدان، اور یہ لوگ صرف اور صرف ثروت اندوزی کو ہی انسان کی شخصیت اور عظمت کا معیار اور اس کی علامت سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال دنیا ہے وہی باعظمت اور باشخصیت لوگ ہیں، باقی جن کے پاس دولت دنیا نہیں ہے وہ لوگ بے شخصیت اور پست و ذلیل لوگ ہیں۔ اور اسی وجہ سے چونکہ ان لوگوں نے مال و دولت کو ہدف سمجھ رکھا ہے اور انسان کی حیثیت اور شخصیت کا معیار دولت کو قرار دیا ہے، جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو دوسرے لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے ان کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں اور ان کا مسخرہ کرتے ہیں۔ آنہا مال را برائے رفع نیاز ہے زندگی نمی خواہاں، ایسے افراد مال دنیا کو زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں چاہتے، وہ اس لیے دولت اکٹھا نہیں کرتے کہ دولت رہے گی تو زندگی کی ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی، نہ۔ آنہا مال را برائے رفع نیاز ہائے زندگی نمی خواہاں، یہ لوگ مال کو زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں چاہتے۔ وَبِحَمِن دلیل ہر قدر بر اموال شان افزون شواد ہر سے شان بیشتر ہو، اور اسی وجہ سے چونکہ ضروریات زندگی کے لیے یہ پیسہ نہیں چاہتے، اسی وجہ سے جس قدر ان کی ثروت، ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا حرص، ان کی لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ضروریات زندگی کے لیے مال کی طلب اور چاہت ہوتی تو زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تو یہ مطمئن ہو جاتے کہ چلو میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری زندگی کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کا ہدف مال سے ضروریات زندگی کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہدف ہے خالی جمع کرو جمع کرو، لہذا جتنا مال بڑھتا ہے، جس قدر ان کے مال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، مال بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے حرص و طمع میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مگر مال در حدود معقول و از طرق مشروع نہ تنہا مسموم نیست، وإلا مال اگر حد معقول میں ہو اور مشروع طریقے سے انسان کے پاس آئے تو یہ مذموم نہیں ہے۔ مولانا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام نے مال و دولت کی
بلا قید و شرط مذمت کی ہے نا۔ یہاں اگر ذخیرہ اندوزوں کی، مال و دنیا جمع کرنے والوں کی اگر مذمت کی جا رہی ہے تو بلا قید و شرط نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر در حد معقول ہو، مشروع طریقے سے، جائز طریقے سے انسان مال کمائے اور اکٹھا کرے تو یہ مضمون نہیں۔ ان کے پاس تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، یہ تو کہیں سے بھی آتا ہے، بس خالی کیا کرتے ہیں، جمع مالا معددا، مال جمع کرتے ہیں اور پھر بے حساب و کتاب بس خالی گننے میں لگے ہوئے، کتنا ہوا، کہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، ضرورت پوری ہو جائے گی اتنے میں یا نہیں ہوگی نا، یہ سب نہیں۔ بلکہ در قرآن مجید گاہی اذعان بے عنوان فضل اللہ تعبیر شدے، بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر مال کو فضل الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر مال مذموم ہوتا تو مولانا اسے فضل الہی سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ تو اگر مال کو فضل الہی سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کوئی مسموم چیز، پست چیز نہیں ہے، ٹھیک؟ بلکہ در قرآن مجید، بلکہ قرآن مجید میں گاہی کبھی کبھی اذعان اس سے یعنی مال کی طرف اشارہ، بعنوان فضل اللہ تعبیر شدے، فضل اللہ کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے، مال کو فضل الہی قرار دیا گیا ہے۔ انجا کی میں فرمایا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فضل الہی سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، بدرجائے دیگر اذعان تعبیر بخیر میں کنات، اور دوسرے مقام پر اسی مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ اس آیت کریمہ میں مولانا جو ہے ان ترک خیرا میں ان ترک مالن مفسرین نے کہا ہے کہ مال کو یہاں خیر سے تعبیر کیا گیا، بس تمہاں مقرر شدے، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے، وقتی مر کے یقی اشما فرا رسد، کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے تو اگر خیری از خود بھی یادگار گزار دے، تو اگر کوئی خیر یادگار کے طور پر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے سلسلے میں وصیت گنا وصیت کرے۔ تو یہاں خیر سے مراد کیا ہے مولانا؟ مال ہے۔ دیکھا آپ نے کہ کہیں قرآن میں مال کو فضل الہی سے تعبیر کیا گیا، کہیں مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا۔ چنین مالی مسلماً نمائے طغیانہ، اس طریقے کا مال جو فضل الہی اور خیر کا عنوان رکھتا ہو، یہ سرکشی اور طغیان کا سبب نہیں ہے، نہ وسیلہ تفاخر، اور نہیں اس کے ذریعے سے انسان تفاخر کرتا ہے، نہ بہانہ استہزاء دیگران، اور نہیں دوسروں کے استہزاء، دوسروں کے مضحکے کا وسیلہ بناتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مال اگر فضل الہی اور خیر کے عنوان سے ہو انسان کے پاس تو اس کے ذریعے سے نہ انسان میں سرکشی آتی ہے، نہ انسان اس کو فخر و مباحات کا ذریعہ اور سبب بن، اور نہیں اس کو بہانہ بنا کر کے دوسرے لوگوں کا مسخرہ کرتا ہے۔ اما مالی کی معبود بہدف نہائی، لیکن وہ مال کہ جس کو انسان نے اپنا معبود اور اپنا ہدف نہائی سمجھ رکھا ہے، زندگی اور حیات کا مقصد جس کو سمجھ لیا، بس صاحبان ان ہم چون قارون دعوت پہ طغیان بھی گناہ۔ تو اس طریقے کا مال صاحبان مال کو قارون کی طرح طغیان کی دعوت دیتا ہے، سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔
ننگس و ذلت، اور اس طریقے کا مال انسان کے لیے کیا ہے مولانا؟ ننگ و آر ہے، ذلت اور پستی ہے۔ وہ مصیبت و نکبت، اور مصیبت و پریشانی اور بلا ہے۔ ومائے دوری از خدا، خدا سے دوری کا ذریعہ ہے۔ وہ خلود در آتش دوزخ، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مال دنیا کو زندگی کی ضروریات کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ نیت ذخیرہ اندوزی سے ضروریات زندگی ہونا چاہیے۔ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس پیسہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی ضرورتیں ہیں، اور وہ ضرورتیں اسی مال کے ذریعے سے پوری ہوں گی۔ ٹھیک، جس طریقے سے انسان کی زندگی کی بہت ساری اور ضرورتیں ہیں، اسے پیسہ بھی ہے ضرورت ہے۔ جس طریقے سے دوسری ضرورتیں میری فضل الہی ہیں، خیر ہے، ویسے ہی مال کو بھی فضل اور خیر کے عنوان سے طلب کرنا چاہیے۔ سمجھتا جب یہ ہدف ہوگا، یہ نیت ہوگی، اور اس عنوان سے مال انسان جو ہے ذخیرہ کرے گا، وہ انسان کو کبھی مغرور نہیں ہونے دے گا، انسان کو کبھی اجازت نہیں دے گا کہ وہ دوسروں کو مسخرہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے اندر کبھی سرکشی اور بغاوت نہیں آئے گی۔ لیکن جہاں انسان وسیلہ اور ذریعہ چھوڑ کر کے ہدف سمجھ لے گا، بت بنا لے گا، اسے اپنا معبود بنا لے گا، سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ مال نہ کہ انسان کو سرکشی سے روکے گا بلکہ سرکشی کی دعوت دے گا، نہ یہ کہ انسان کو مغرور نہیں ہونے دے گا، تواضع پیدا ہوگی، نہ بلکہ انسان کے اندر غرور پیدا ہوگا، اور پھر اسی مال کو بہانہ بنا کر کے جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے ان کی ہنسی اڑوائے گا، ان کا مذاق کروائے گا، یعنی یہ بلا بن جائے گا، پھر مصیبت بن جائے گی، پھر خدا سے دوری کا وسیلہ اور سبب بن جائے گا، خدا کو بھول جائے گا انسان، اور پھر آخر کار ایسی دولت انسان کو جہنم تک لے جائے گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ بغالباً جمع آوری کے کمی جتے سیادی از المال جزبہ آلودگی ہائے فراوان ممکنن شب۔ ہم ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں مولانا، عام طور سے بہت زیادہ مقدار میں مال کا اکٹھا ہونا سوائے مال کی آلودگی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے مولانا، بہت زیادہ مال حلال طریقے سے اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ انسان بڑا مالدار بن جائے، ثروت کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، اور اس کا مال آلودہ نہ ہو، اس کا سارا مال پاک ہو، سارا مشروع ہو، سارا حلال اور جائز ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں کثرت مال ہوگا وہاں آلودگی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ روایت پڑھیں گے اب چونک جائیں گے کہ وغالباً اور زیادہ تر جمعوری کمیت زیادی از مال، ان اموال میں سے بہت ساری مقدار میں مال کا جمع کرنا جزبہ آلودگی ہے فرامان، سوائے بہت ساری آلودگی کے، بہت ساری حرام کے، ممکن نہیں شود، ممکن نہیں ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ انسان بہت ساری دولت اکٹھا کرے اور وہ سارے کے سارا پاک ہو۔ لذا در حدیث از امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں خوانی، یہی وجہ ہے کہ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں لا یجتمع المال الا بخمس خصال، مال جمع نہیں کیا جا سکتا، مال اکٹھا نہیں ہو سکتا مگر 5 عادتوں اور خصلتوں کے ذریعے، وہی انسان مال اکٹھا کر سکتا ہے جس کے اندر 5 عادتیں، 5 خصلتیں۔ بخل شدید، جو انسان
بڑا بخیل ہوگا، شدید قسم کا بخل جس انسان پہ، وَأَمَلٌ طویل، اور جو بڑی بڑی امیدیں، طویل بڑی بڑی امیدیں جن کے دلوں میں ہوتی ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، ہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وحرص غالب، جس انسان کے اوپر حرص مسلط ہو، حرص غالب ہو، حریص انسان بہت زیادہ، وقطیعۃ الرحم، جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات، اپنے رشتے کو مولانا قطع کر کے توڑ کے رکھے، وإيثار الدنیا علی الآخرہ، اور جو آخرت، وإيثار الدنیا، اور دنیا کو مقدم رکھنا آخرت پر، جب یہ 5 خصلتیں ہوتی ہیں کسی انسان کے اندر تو وہی بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لیتا ہے، وہی مالدار بنتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے بہت بڑی، دیکھو معصومین نے جو چیزیں فرمائی ہیں بس وہی حقیقت ہے، وہی سچائی ہے، باقی سب سراب ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ سب مجاز ہیں، سب کنایا، اشارہ یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو، ان کا واقعیت اور حقیقت سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اگر 8ویں امام نے یہ فرمایا ہے کہ بہت ساری دولت وہی اکٹھا کر سکتا ہے جس میں یہ 5 خصلتیں ہوں گی، اب آج جا کر کے دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھو، ان کے اندر یہ خصلتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ اپنے وطن، اپنے گاؤں، اپنے عز و اقارب، یا اپنے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو دیکھ لیں جو مالدار ہیں، غیر ممکن ہے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں نہ ہوں۔ اصل انہی خصلتوں اور انہی عادتوں کی بنیاد پر ہی مال کا اکٹھا کرنا ممکن ہے، بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بخیل نہیں ہوں گے تو پیسہ کیسے بچے گا؟ اب بخیل نہیں ہے، آپ فرض کر لیں سخی ہے، کریم ہے، 20,000 آپ نے منتھلی کمایا، 15,000 آپ کا خرچ، 5,000 بچ گیا، سوالی آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں بار بار، سخاوت کی وجہ سے وہ 5,000 آپ کا کیا ہو کے اندر کوئی امید نہیں ہے، بڑی بڑی جو ہے خواہشیں آپ نے پال کے نہیں رکھی تو کس لیے پیسہ بچا کے رکھیں گے؟ جو لوگ بڑی بڑی خواہشیں پال کے رکھتے ہیں، بڑی بڑی آرزویں جن کی ہوتی ہیں، مولانا وہ پیسہ بچا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی آرزوؤں تک پہنچ سکے، ہے نا؟ وہ پہیے پہ چلتے ہیں، ٹھیک، 4 پہیا کی خواہش پال رکھی ہے، 4 پہیا تک کیسے پہنچے گی؟ پیسہ جب بچائیں گے تبھی۔ 4 پہیا گاڑی ہے لیکن اونچے ماڈل کی نہیں، ایک معمولی ماڈل کی ہے، اونچے ماڈل کی خواہش پال رکھی، اب اونچے ماڈل کی 18 لاکھ کی اس کو چاہیے گاڑی ہے، 4 لاکھ کا مالک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 12 لاکھ اب اکٹھا کرے گا تبھی نا۔ ہرس غالب، ہرس لالچ، کبھی ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کبھی سیر نہیں ہوتا، کتنا بھی کما لے مطمئن نہیں ہوتا ہے، لالچ غالب ہے ان کو۔ قطیعت رحم، وہ لوگ جو چونکہ کوئی ایسا خاندان نہیں ہے کہ جس خاندان میں کچھ لوگ مولانا ضرورت مند نہ ہو، کوئی ایسا خاندان نہیں ہے کہ جس خاندان میں کچھ لوگ، سب کے خاندان پہ ہر فرد امیر تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ اس میں غریب بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان غریبوں کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں رشتہ بنا کے رکھو گے تو کب آپ ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کر سکتے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہاری بہن، پھوپھی، خالہ، ماموں، بھائی، بھتیجا، کوئی غریب ہے، بیچارہ مفلس ہے، نادار ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم ان کو بھوکا پیاسا دیکھو گے؟ وہ بیچارے محروم رہیں کسی چیز سے، تم سے دیکھا جائے گا نہیں، دینا پڑے گا، دو گے تو اٹھے گا، اکٹھا ہوگا نہیں، بچے گا کیسے؟ یہ رشتہ ہی توڑ لو، رشتہ رہے گا، آنا جانا رہے گا نا، ہمیں خبر ہوگی کہ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا ضرورت نہیں۔
رشتہ بنا کے رکھیں گے تو رشتہ بنانے کے لیے اور رشتے کو بحال کرنے کے لیے اور رشتے میں مضبوطی لانے کے لیے ان کی مالی مدد کرنی پڑے گی۔ تو جب ان کی مالی مدد کرو گے تو تمہارے پاس مال کہاں سے بچے گا؟ بہت سارے لوگ رشتے پیسہ بچانے کے لیے توڑ دیتے ہیں کہ یار سارے رشتے دار تو میرے ایسے ہیں ویسے ہیں، ان سے رشتہ بنا کے رکھو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی سوال لے کر کھڑے رہتے ہیں، رشتہ توڑ لیں گے پھر آئیں گے نہیں دروازے پہ، مانگیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں تو دینا نہیں پڑے گا، تو پیسہ کیا ہوگا؟ بچے کا وَإِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو دنیا کو آخرت پر مقدم کر رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے مالی دنیا کی طرف اس کی توجہ ہوگی۔ توجہ جب آخرت کی طرف ہوگی تو اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آخرت میں سعادت مند اور نجات یافتہ بننے کے لیے خدا کی راہ میں اثار کرے گا۔ واجبات مالی کے ساتھ ساتھ جو واجب ہے خوب سے نکالے گا، زکوٰۃ دے گا، حج واجب ہے یہ بھی کرے گا، اس کے علاوہ انفاق کرے گا کہ نہیں کرے گا، صدقات نکالے گا، سے ختم۔ تو جب تک کہ کسی انسان کے اندر یہ خصلتیں جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سارا مال اکٹھا نہیں ہو سکتا مگر 5 خصلتوں کے ذریعے سے، لا یجتمع المال، مال جمع نہیں ہو سکتا، مال اکٹھا نہیں ہو سکتا الا بخمس خصال، مگر 5 خصلتوں 5 عادتوں کے ذریعے سے، بخل شدید کے ذریعے سے، عمل طویل یعنی بڑی بڑی خواہشوں کے ذریعے سے، بحرص غالب، طمع اور حرص جب انسان پر مسلط ہو جائے، غالب ہو جائے، وقطیعت رحم، جو قطع رحم اور رشتہ توڑ دے، وَإِثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو دنیا کو مقدم رکھے آخرت پر۔ چل ترجمہ کریں، مال جز با 5 خصلت در یک جا جمع نمی شود، کہہ رہے کہ مال سوائے 5 خصلتوں کے ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، مال اکٹھا ہوگا تو 5 خصلتوں کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ بخل شدید، شدید بخل، ایسا بخل کہ جس میں انسان اپنی ضرورتیں بھی پوری نہ کرے، بخل اصل میں ہے ہی یہ۔ آرزوہائے دور و دراز، دور دراز کی آرزویں، تمنائیں، خواہشیں بڑی بڑی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے، وہ کروانا ہے وہ کروانا ہے، حرص غالب، ایسا حرص بھی جو انسان پر غالب ہو، قطع رحم و مقدم داشتن دنیا بر آخرت، دنیا کو آخرت پر مقدم رکھو، زیرا کسانی کی سخاوت مندن و گرفتار آرزوهای دور و دراز نیستن، کیونکہ وہ لوگ جو سخاوت مند ہیں اور دور دراز کی آرزوؤں میں مقید اور گرفتار نہیں ہیں، مراقب حلال و حرامن، وہ حلال و حرام کی پرواہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مال جو میرے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہی آ رہا ہے، بے ارحام خود کمک می کنند، وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، وغالباً اموال نزد آنها جمع نمی شود، اور عام طور سے مال ان کے پاس اکٹھا نہیں ہو پاتا، ہر چند در آمد شان زیاد باشد، پھر اگرچہ ایسے لوگوں کی کمائی زیادہ کیوں نہ ہو پھر بھی بیچارے اکٹھا نہیں کر پاتے، جن کے اندر یہ خصلتیں نہیں ہیں، جو ان خصلتوں سے دور ہے، ان کی آمدنی چاہے جتنی زیادہ ہو ان کے پاس دولت اکٹھا نہیں ہو پاتی، کیونکہ پرواہ کرتے ہیں ان کی کمائی حلال سے ہوگی یا حرام سے، حرام سے دور رہتے ہیں، حلال سے کمائی کماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، ان پر خرچ کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس مال اکٹھا، ہمیں امام نے نسخہ بتا دیا، اگر ہمارے دنیا اکٹھا کرنا ہو تو یہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو، یہ خصلتیں نہیں ہوگی تمہارے اندر تو کبھی
البتہ یہ حتمی نہیں ہے، غالب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بقاعدہ کلیہ یہ مت سمجھیے گا کہ حتماً انہی خصلتوں کے ساتھ ہی مالدار بن سکتا ہے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان خصلتوں سے دور ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کا فضل ان پہ ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی دولت ہوتا ہے، لیکن غالب ایسا سمجھے اکثر اوقات مال دنیا جمع کرنے کے لیے اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا کرنے لگتی ہیں، ان عادتوں کی بنا پر ہی۔ اب اگر کسی کے پاس ان خصلتوں سے دور ہونے کے بعد بھی مولانا دولت اکٹھا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اس سے استثناء ہے، وہ غالب میں نہیں ہے، وہ خود غالب ہے۔ چلے اللہ انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم سب ان خصلتوں سے دور رہیں اور اتنی دولت دے کہ ہم اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو بغیر کسی دوسروں کے احتیاج کے پوری کر سکیں انشاءاللہ، اور کبھی کسی ذلیل اور رذیل اور پست انسان کا اللہ ہم کو کبھی محتاج نہ بنائے انشاءاللہ۔ چلیں